بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک صحابی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر مال تجارت لے جاتے۔ وہ بہت متقی و پرہیزگار تھے اور ان کی عادت تھی کہ اکیلے ہی سفر کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ وہ سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ جب جنگل میں پہنچے تو اچانک آہنی زرہ پہنے ایک مسلح ڈاکو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہا کہ اپنا سارا مال میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تمہارا مقصد مال ہے، تم میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ لو، میں اپنا تمام مال تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا، میں تمہارا مال تو لوں گا مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے تھوڑی سی مہلت دو تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں اور اس سے دعا کر لوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا، جلدی سے نماز وغیرہ پڑھ لو۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدہ کی حالت میں اللہ رب العزت عز و جل سے اس طرح دعا مانگنے لگے، اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، اے ایسی عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، میں تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے، اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ اس صحابی نے بڑی آہوزاری کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے 3 مرتبہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کی۔ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہ ہو پائے تھے کہ ایک جانب سے ایک شاہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے نمودار ہوا اور اس ڈاکو کی طرف بڑھا۔ جب ڈاکو نے اس سے دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن سوار نے نیزے کے ایک ہی وار سے ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ سوار اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ صحابی کھڑے ہوئے اور اس سوار سے کہنے لگے، اے عظیم شخص، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، آج اس مصیبت کے دن تم نے میری مدد کی ہے، تم کون ہو؟ سوار نے کہا، میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور چوتھے آسمان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ نے ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ پہلی بار دعا کی تو آسمان کے دروازوں کی آواز ہمیں سنائی دی۔ پھر جب دوسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان میں ایک چیخ و پکار سنی۔ پھر جب آپ نے تیسری مرتبہ یہی دعا کی تو ہمیں یہ آواز سنائی دی کہ یہ ایک پریشان حال کی دعا ہے، لہٰذا میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، مجھے اس مظلوم کی مدد کرنے اور اس ڈاکو کو قتل کرنے کی اجازت دیں، چنانچہ میں اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک کا 40واں سال تھا۔ خاکدان گیتی میں رسالت محمدی کے اعلان کا وقت اب بہت قریب آ گیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹی سے نشر ہونے والے پیغام کے لیے گوش برآواز سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ کے صرف ایک دیانتدار و فیاض تاجر تھے۔ اسی درمیان میں انہیں تجارتی مہم پر ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی شریک سفر تھا۔ راستہ طے ہوتا رہا، منزلیں بدلتی رہیں،
ہفتوں چلتے چلتے اب ملک شام کی سرحد شروع ہو گئی۔ عربی سوداگر کا مختصر سا قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لک و دک صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ حیرانی کے عالم میں اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ رحمت باری شریک حال تھی۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی۔ اب کھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسافر کی شام کتنی اداس و اندھوناک ہوتی ہے۔ بحر ظلمات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ فکر دامن گیر تھی کہ رات کہاں بسر کی جائے۔ خدا کی شان کے تھوڑے ہی دور کے فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نشان دیکھتے ہی جان آئی کہ رات گزارنے کے لیے ایک پناہ گاہ مل گئی تھی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنسان ویرانے میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا اور حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم گھر ہے وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر نکل آئے ہیں۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کر کے 100 سال سے یہاں یاد الہی میں وہ مصروف ہیں۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے قریب جا سکتا ہوں۔ میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ایک شیخ کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے کہ جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی آلائش کا کوئی دھبا نہ ہو۔ اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لیکن تمہارے شیخ کے پاس کسی کی اندرونی حالت جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی مجرمانہ زندگی کی فہرست کندہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیکوکار مسافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسوخ کرا دو۔ پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکار و نیکوکار کے درمیان خطہ امتیاز کھینچا جا سکے۔ ہزار حسن ظن کے باوجود ایک معقول سوال کی زد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد ہل گئی۔ بے بسی کی کشمکش میں اس نے جواب دیا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک بدکار انسان کے کردار کی نحوست شیخ کے تئیں محسوس ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک نیکوکار کی روحانی لطافت کے جانچنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اس جواب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، تو پھر جاؤ اپنے شیخ سے میرے متعلق دریافت کر لو۔ اگر انہیں میرے قیام پر اعتراض نہ ہو تو میں رات کو کچھ وقت کلیسا کے ایک گوشے میں گزار لوں۔ سحر نمودار ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، ورنہ ایک مسافر کے لیے کھلے آسمان کا سایہ بہت کافی ہے۔ تھوڑی دیر تک پس و پیش کے بعد وہ راہب کے خلوت قدے میں داخل ہوا اور پیکرِ عجز و نیاز بن کر اسے یہ اطلاع دی، ملک عرب کے مکہ نامی ایک شہر سے 2 مسافر بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں اور کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ظاہری وجاہت کے لحاظ سے ان میں ایک آقا معلوم پڑتا ہے، جبکہ دوسرے کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی علامتیں نمایاں ہیں۔ راہب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، کیا وہی مکہ جو پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ خادم نے جواب دیا، میں نے یہ تفصیل نہیں معلوم کی ہے، اگر اجازت ہو تو دوبارہ جا کر دریافت کر لوں۔ راہب نے کہا،
ضرور دریافت کرو، اور جسے تم آقا کہہ رہے ہو اس کا نام بھی معلوم کرتے آؤ۔ خادم نے یہ تفصیلات معلوم کی اور راہب کے سامنے حاضر ہو کر اطلاع دی کہ مکہ کے بارے میں جو باتیں آپ نے دریافت کی ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ اپنا نام ابوبکر بتاتا ہے۔ ابوبکر کا نام سن کر راہب کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھر آئیں، جیسے حافظے پر زور دے کر وہ کوئی بات سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر تک محویت خیال کی یہی کیفیت رہی، اس کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا اور ایک مقفل صندوق میں سے بوسیدہ کاغذات نکالے اور مضطربانہ کیفیت میں اسے الٹنے پلٹنے لگا۔ ورق الٹتے پلٹتے ایک صفحہ پر نظر جم گئی اور اچانک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی گم شدہ حقیقت کا سراغ مل گیا ہو۔ فوراً ہی بےتابی کے ساتھ وفادار خادم کو آواز دی اور کہا، مکہ کے اس سوداگر سے اتنی بات اور دریافت کر لو کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ خادم نے پھر آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والد کا نام دریافت کیا، اور واپس لوٹ کر جیسے ہی راہب کو اس نے نام کی اطلاع دی، اس کی آنکھیں حیرت و انبساط کی ملی جلی کیفیت سے چمک اٹھی۔ جذبات کی ترنگ میں وہ کھڑا ہو گیا اور خادم کو حکم دیا، جاؤ بغیر کسی تاخیر کے اسے میری خلوت قدے میں بلا لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرہ خاص میں داخل ہوئے۔ کئی سو برس کا بوڑھا راہب جس کی بویں سفید ہو کر لٹک گئی تھیں اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا سر سے پاؤں تک جسم انسانی کا کوئی گداز نظر نہیں آ رہا تھا، خیر مقدم کے لیے کھڑا تھا۔ حجرے میں قدم رکھتے ہی ایک مدھم سی آواز کان میں آئی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل کر کے میں ہمیشہ اپنے خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے راہب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے پا تک ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا، کبھی کتاب کے بوسیدہ ورق پر انگلی رکھتا، کبھی چہرے کے خد و خال کا مطالعہ کرتا۔ نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک تقابل کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم نے بے خودی میں آواز دی، زحمت نہ ہو تو اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر تجسس کی نگاہ ڈالتے ہی اس کے جذبات قابو سے باہر ہو گیا۔ لرزتے ہوئے کہا، اجازت دو کہ میں تمہیں امیر المومنین ابوبکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ تحیر امیز لہجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیڑا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی ہم سے مکہ کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرا اور میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو، کبھی 100 برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت چاہیے جس نام سے میرے باپ نے معصوم ہی نہیں کیا تھا۔ درماندہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق ایک تارک الدنیا راہب کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہی لوٹنا چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آسمانی بشارت سن کر تم آزردہ خاطر ہو گئے۔ روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشتے میرے پاس محفوظ ہیں میں نے انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ آج میری باتوں کا شاید تم یقین نہ کر سکو، لیکن سن لو کہ مکہ کے افق سے رسالت کا وہ خورشید انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے جس کے جلوے میں ایک روشن سیارہ کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔ آسمانی صحائف میں آخری پیغمبر کے جلوہ گر ہونے کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، انہی کے ذیل میں تمہاری فضیلت و تقرب کی جو نشاندہی کی گئی ہے، اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک ہنگامہ خیز تحیر کے ہجوم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیسا کے ایک حجرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات راہب کی گفتگو بزم خیال میں گردش کرتی رہی۔
ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امڈتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو راہب کی الوداعی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ اشکبار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا یہ جملہ مکہ کی واپسی تک ان کے حافظے پہ نقش رہا: تمہاری زندگی میں فیضان الہی کی جب وہ سحر طلوع ہو تو مجھے بھی فیروز بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کئی مہینے کے بعد آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارتی مہم سے مکہ کو واپس لوٹ رہے تھے۔ چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے راہب کے سوالات حافظے کی سطح پر ابھرنے لگے۔ القریٰ کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک معنوی کیفیت سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ فطرت الہی کی کوشش سے اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔ مکہ کے وادی میں داخل ہوتے ہی کہیں سے ابو جہل نے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً یہ خبر سنائی: شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو سناؤ۔ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا: عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم بھی جانتے ہو کہ اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ کہتا ہے میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وحی لے کر اترتا ہے۔ اب وہ اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے۔ لات و حبل کے سنگ آستان سے باغی بنا کر وہ لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہے۔ اس اقدام پر سارے مکہ میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ قوم میں تمہاری ذہانت و سنجیدگی ضرب المثل ہے۔ عام طور پر تمہاری بات کا بہت زیادہ وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی میں تم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنی قوم کو شکر گزار بناؤ گے۔ ابو جہل کی گفتگو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی زندگی کا مستقبل چمکنے لگا۔ راہب کی پیشین گوئی بظاہر حقیقت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جذبات کے تلاطم پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا: ابھی تو میں ایک طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں، چہرے کی گرد تک صاف نہیں کر سکا ہوں۔ بطور خود حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکوں گا۔ ابھی سر راہ عجلت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ابو جہل سے پیچھا چھڑا کر سیدھے اپنے گھر تشریف لائے۔ غلبہ شوق اور جذب طلب نے اتنی بھی مہلت نہیں دینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے اس مسافرانہ سج دھج میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے۔ سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوہ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ایک نامعلوم وارفتگی شوق کے عالم میں جیسے ہی وہ کوہ ابو قبیس کے قریب پہنچے، دیکھا کہ دامن کوہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما ہیں۔ عارض تاباں سے رحمت و نور کا آبشار پھوٹ رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی رخ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا: مبارک ہو تمہارا آنا، مبارک ہو۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے، کسی نئے آنے والے کا انتظار تھا انہیں۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ مسرتوں کے انوار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوشتہ تقدیر کا انجام دیکھنے کے لیے حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے ہی تھے کہ گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی اور کشور دل کو فتح کرنے والی ایک آواز فضا میں بکھر گئی: ابوبکر، کلمہ حق کی طرف سبقت کرنے میں پیچھے آنے والوں کا انتظار نہ کرو۔ اللہ کا آخری پیغمبر تمہیں حیات سرمدی کی دعوت دے رہا ہے، اسے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا: اللہ کے رسولوں کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لیے اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔ میں بھی اپنے تئیں اطمینان قلب کے لیے
کسی ایک نشانی کا امیدوار ہوں۔ سرکار دو عالم سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی تمہیں اب تک نشانی کی احتیاج باقی رہ گئی ہے۔ کلیسا کی اس انسان رات کو بھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں۔ میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا آسمانی صحائف کے وہ نوشتے کافی نہیں ہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں پڑھ کر سنائے تھے؟ پھر تمہاری روح کا وہ اضطراب مسلسل جس نے تمہاری آنکھوں کی نیند اڑا دی اور جو تمہیں غبار آلود چہرے کے ساتھ کشاں کشاں کھینچ کر یہاں لایا ہے، کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس کی تسکین کا اور کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پکار اٹھے، صدقتا یا رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انسان ہیں۔ ظاہری اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی سچائی پر اعتبار کرنے پر اور ایمان لانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو